صرف ایک سمندری راستہ اور پوری دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ، آخر سب کی نظر ایک جگہ پر کیوں ٹکی ہوئی ہے؟ آبنائے ہرمز آخر ہے کیا اور کیوں پوری دنیا کی نظر اس راستے پر موجود ہے؟ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو پوری دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟ رات کے 2 بجے بج رہے ہیں۔ خلیج فارس کی تاریک لہریں خاموش دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس خاموشی کے نیچے پوری دنیا کی معیشت کی دھڑکن چل رہی ہے۔ اچانک ریڈار اسکرینوں پر غیر معمولی حرکت نظر آتی ہے۔ جنگی بحری جہاز اپنی پوزیشنیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ فضا میں نگرانی کرنے والے ڈرونز کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تیل سے بھرے دیو کامر ٹینکرز اپنی رفتار کم کر دیتے ہیں اور پھر ایک خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہاز کی آمد و رفت شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں لندن، نیو یارک، ٹوکیو، بیجنگ اور دبئی کے مالیاتی منڈیوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تیل کی قیمت اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کار خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایئر لائنز ایندھن کی نئی قیمتوں کا حساب لگانے لگتی ہیں اور دنیا کے کروڑوں لوگ شاید ابھی سو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہزاروں کلومیٹر دور ایک تنگ سمندری راستے میں پیدا ہونے والا بحران چند دن بعد ان کی گاڑی کے فیول، بجلی کے بل، خوراک اور روزمرہ زندگی کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک تنگ سے سمندری راستہ پوری دنیا کو ہلا کیسے سکتا ہے؟ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہارمونز آخر ہے کیا؟ دنیا کے نقشے پر اگر آپ خلیج فارس کو دیکھیں تو ایک بہت تنگ راستہ دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف ایران، دوسری طرف عمان، متحدہ عرب امارات۔ یہی ہے آبنائے ہرمز۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی جگہ نہیں، لیکن اہمیت کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے حساس سمندری راستوں میں شمار ہوتی ہے۔ خلیج فارس کے اندر موجود تیل پیدا کرنے والے کئی ممالک جیسے سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور خود جو ایران ہے اپنی بڑی مقدار میں تیل اور گیس اسی راستے سے عالمی منڈیوں تک بھیجتے ہیں۔ اس لیے بہت سے ماہرین اسے دنیا کی توانائی کی شہرک کہتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے انسان کے جسم کی جو شہرک ہوتی ہے لمحوں کے لیے بند ہو جائے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اس سمندری راستے سے طویل رکاوٹ پیدا ہو جائے تو صرف خلیج نہیں بلکہ ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکہ تک اس کے معاشی اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کہانی صرف تیل کی نہیں، یہ طاقت کی بھی ہے، سیاست کی بھی ہے، سائنس کی بھی ہے اور مستقبل کی بھی ہے، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ آبنائے ہرمز کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں اس جگہ پر کیوں جمی ہوئی ہیں اور آخر ایران، امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک کی اس خطے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اس راز سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں پوری دنیا کی نظریں آبنائے ہرمز پر ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ آخر صرف چند کلومیٹر چوڑا یہ سمندری راستہ دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں کو بے چین کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا جواب صرف تیل نہیں بلکہ طاقت، معیشت اور جغرافیہ ہے۔ دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قدرت نے غیر معمولی اہمیت دی ہوتی ہے، کبھی نہریں، کبھی پہاڑ اور کبھی سمندر کے ایسے راستے جہاں سے پوری دنیا کی تجارت کرنے پر دنیا مجبور ہو جاتی ہے۔ آبنائے ہرمز بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ صرف پانی کا راستہ نہیں بلکہ اربوں ڈالر کی عالمی تجارت کی شاہراہ ہے۔ اب اس میں سائنس اور فزکس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں آپ کے سامنے ایک ایسا آئل ٹینکر کھڑا ہے جس کی لمبائی فٹ بال کرکٹ گراؤنڈ سے بھی بڑی ہے۔ اس میں لاکھوں بیرل خام تیل موجود ہوتا ہے۔ اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فزکس کے مطابق جب اتنی بڑی مقدار جو ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا ماس حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جہاز نہ تو فوراً رک سکتا ہے اور نہ ہی ایک گاڑی کی طرح اچانک مڑ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے جدید ترین جی پی ایس سسٹم، سیٹلائٹ، ریڈار، خود کار نیویگیشن اور بحری جہاز کو کنٹرول کرنے والے سینٹرز ہر لمحہ ان جہازوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ سمندر میں صرف ایک غلطی، صرف ایک بارودی سرنگ، صرف ایک میزائل یا صرف ایک حادثہ کئی دنوں تک پورے راستے کو خطرناک بنا سکتا ہے۔ اور جب سمندری انشورنس کمپنیاں خطرہ بڑھا دیتی ہیں تو صرف جنگ نہیں بلکہ تجارت بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ جیو پولیٹکس۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایران جو آبنائے ہرمز کے شمالی حصے پر موجود ہے، دوسری طرف عمان۔ اسی خطے میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین جیسے اہم ممالک موجود ہیں۔ یہ صرف ہمسایہ ممالک نہیں بلکہ دنیا کی توانائی کے بڑے مراکز ہیں۔ اس لیے امریکہ کئی دہائیوں سے اپنی طاقتور بحری موجودگی اسی خطے میں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ عالمی تجارتی راستوں پر ہر حال میں کھلے رہنے چاہیے۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اگر اس کی سلامتی یا خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوتا ہے
تو وہ اپنے مفادات کا دفاع کرے گا، اور جب اسرائیل، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسی سمندری راستے پر آ کر رک جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی، اگر تیل بردار جہاز رک گئے اور اگر دنیا کی سپلائی چین مکمل متاثر ہو گئی تو سب سے پہلے کون متاثر ہوگا؟ کیا پیٹرول دگنا مہنگا ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان، چین اور عرب ممالک معاشی دباؤ میں آ جائیں گے؟ اور کیا یہ صرف ایک علاقائی بحران رہے گا یا پوری دنیا کے لیے ایک نیا زلزلہ بن جائے گا؟ اگلے حصے میں ہم انہی سوالوں کا جواب تلاش کریں گے۔ اب ہم ڈیٹیل میں اس کا جواب دیں گے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو دنیا میں کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، ایک صبح دنیا جاگتی ہے اور خبر آتی ہے آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کی آمد شدید متاثر ہو گیا۔ چند منٹوں میں تیل کی عالمی قیمتیں تیزی سے اوپر جانا شروع کر دیتی ہیں، اسٹاک مارکیٹوں میں گھبراہٹ پھیل جاتی ہے، جہاز رانی کی انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے اور دنیا کی بڑی کمپنیاں اپنی ہنگامی منصوبہ بندی جاری کر دیتی ہیں۔ یہ صرف خلیج کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل، یہاں سے جیو پالیٹکس کا سب سے حساس مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ امریکہ کئی برسوں سے اس خطے میں اپنی بحری موجودگی برقرار رکھے ہوئے تاکہ بین الاقوامی سمندروں تک اسے آرام سے رسائی مل سکے اور اس کی نظر ہو۔ دوسری طرف ایران اپنے دفاع اور علاقائی مفادات کو بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی نے پورے مشرق وسطیٰ کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ اگر حالات مزید خراب ہوں تو صرف فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ سفارتکاری بھی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ جدید جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، آج کی جنگیں صرف ٹینکوں اور توپوں سے نہیں جیتی جاتی۔ آج میدان جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیٹلائٹ، ڈرونز، ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر حملے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جو ملک معلومات پر برتری حاصل کرے گا وہ میدان میں آگے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید جنگ صرف بارود نہیں بلکہ ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی بھی جنگ ہے۔ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے؟ پاکستان اسٹریٹ آف ہارمونز کا براہ راست فریق نہیں ہے لیکن اس کے اثرات سے الگ بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو درآمدی ایندھن کی لاگت بڑھ سکتی ہے جس کا اثر صرف ٹرانسپورٹ، بجلی، روزمرہ کے اشیاء پر پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جغرافیائی حیثیت بحری عرب تک قریب ترین رسائی ہے اور علاقائی سفارتی تعلقات سے ایک اہم ملک بناتے ہیں۔ بحران کے وقت ایسے ممالک اکثر کشیدگی کم کرنے اور سفارتی رابطوں میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ عرب ممالک اور دنیا اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور عراق جیسے ممالک کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ انرجی کی برآمدات سے وابستہ ہے۔ اگر سمندری راستہ متاثر ہو تو صرف ان ممالک پر نہیں بلکہ ایشیا، یورپ اور دنیا بھر کی سپلائی چین پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے آبنائے ہرمز صرف ایک علاقائی راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی ایک اہم شریانوں میں سے ایک ہے۔ ہر بڑی جنگ ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ دنیا صرف ہتھیاروں سے طاقتور نہیں بنتی بلکہ علم، سائنس، ٹیکنالوجی اور دانش مندوں کے فیصلوں سے مضبوط بنتی ہے۔ ایک تنگ سمندری راستہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج دنیا کی ایک طرف دوسروں سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور ہونے والا ایک واقعہ آپ کی گاڑی کے فیول، آپ کی بجلی کے بل اور آپ کی روزمرہ زندگی تک اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا صرف ایک شوق نہیں بلکہ بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہیں جہاں سائنس، فزکس، جیو پالیٹکس اور ٹیکنالوجی کو آسان انداز میں سمجھایا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ فالو ZS مائنڈ اسپارک۔